بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بہت ہی پر اسرار طاقتوں والی انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے انسان، جنات اور حیوان بھی تابع ہو جاتے تھے۔ اس انگوٹھی میں آخر کون سا راز پوشیدہ تھا؟ یہ انگوٹھی کس نیک ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی کسے ملے گی؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک ایسا عظیم و شان بادشاہ جسے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی تھی، اس طرح کی بادشاہت نہ کسی کو ملی تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی، اور اس کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر بسنے والی سب مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، چرند پرند اور ہر قسم کی مخلوق آپ کے تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس عظیم و شان بادشاہ کے تابع کر دیا تھا، اور ہوا اس عظیم و شان بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کیا کرتے۔ جب یہ عظیم و شان بادشاہ سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اٹھتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا کی ساری مخلوق اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر رہتی۔ اور دنیا کی یہ عظیم بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے مہر سلیمانی یا انگشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ اپنی حکومت کے معاملات اسی انگوٹھی کی مدد سے چلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان بادشاہت اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی، اور تمام مخلوقات جو آپ کے حکم کے تابع تھی آپ سے دور ہو گئی۔ اور وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے آپ کی حکومت چھینی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر لی اور آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبیوں کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب کچھ چھن گیا، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے اور بنی اسرائیل کے ایک گھر کی جانب پہنچے۔ اس وقت آپ بہت ہی بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کو اندر نہیں بلا سکتی اور نہ ہی کسی کو کھانا کھلا سکتی ہوں، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ جب آپ سو رہے تھے کہ باغ سے اچانک ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جسے حضرت سلیمان نے قبول کر لیا۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام کیا، اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی وہ آپ کے تخت پر قابض تھا۔
वो जिन हज़रत सुलेमान का हम शक्ल बनकर तख्त पर बैठा करता था, मगर जल्द ही उसकी हरकतों से लोगों को शक होने लगा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए एक तरकीब सोची और उस जिन को तुरात पढ़कर सुनाने को कहा। वो जिन तुरात ना पढ़ सका तो वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को तुरात पढ़ने को कहा गया, तो उन लोगों ने तुरात पढ़ना शुरू कर दी। तो ये देखकर शैतान, जो हज़रत सुलेमान का हम शक्ल बनकर बादशाह बना हुआ था, वो बुरी तरह से घबरा गया। वो कलाम इलाही ना सुन सका और वहाँ से गायब हो गया। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन दरिया पर गए तो वहाँ चंद मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो आप भी एक मछेरे के साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से आपके जाल में वही मछली फंस गई जिसने अंगूठी निकली थी, तो आप वो मछली लेकर घर आ गए और अपनी बीवी को दे दी। आपकी बीवी ने कहा कि इस मछली को हम आज शाम को पकाएंगे। हज़रत सुलेमान को इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि आपकी अंगूठी इसी मछली के पेट में है। जब हज़रत सुलेमान की बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो अंदर से वही अंगूठी निकली। आपकी बीवी ने वो अंगूठी लाकर हज़रत सुलेमान को दिखाई, तो आपने अंगूठी को देखते ही फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो उन्हीं की अंगूठी है। आपने फ़ौरन ही वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी पहनते ही आपका तख्तो ताज आपको दोबारा से हासिल हो गया और आपने उसे अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान समझा और इस इम्तहान में पूरे उतरे और पहले की तरह आपको अपनी हुकूमत वापस मिल गई और ये बादशाहत का निज़ाम दोबारा नहायत ही शान व शौकत से चलने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो अंगूठी गायब हो गई। वो कहाँ चली गई इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ खुदा को पता है कि वो अंगूठी कहाँ है और क़यामत से पहले किसको मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।